اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم طبتم۔ صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پر۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ 47ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ولی نہ ملے، ولی کی صحبت نہ ملے تو اس کا ذکر کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اور اولیاء کرام کا ذکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اس لیے حاضر رحمت من ربی، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، بہت مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ 47 ٹاپک تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہم۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ خواجہ نظام الدین محبوب الاولیاء کے خلیفہ اعظم شیخ مخدوم نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی فاروقی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ نصیر الدین چراغ دہلوی اس طرح عام طور پر جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تاریخ پیدائش آپ کی 1277 ہے، 1277، اور تاریخ وصال آپ کا 1356۔ تو اس حساب سے ٹوٹل آپ نے جو زندگی پائی ہے زمین کے اوپر وہ 79 سال ہے، 79 ایئرس، 79 سال۔ آپ پیدا کہاں ہوئے؟ یہ جو جائے پیدائش ہے نا، میں نے اس کے پروننسیشن کو بڑا تلاشا ہے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا، انہوں نے اود کہا، لیکن میں نے جا کے اس کو چیک کیا تو اس کا پروننسیشن جو مجھے ملا وہ اود ہے، اود۔ ویسے اب یہ چینج بھی ہو چکا ہے، اور اگر آپ کو اس کا پروننسیشن بہتر ملے تو مجھے ضرور جو ہے نا وہ اطلاع دیجیے گا۔ اود جو ہے، کیونکہ انگلش کے اندر جب میں نے اس کے سپیلنگ دیکھے ہیں تو AWADH، اود، اور اس کے علاوہ اود بھی اس کا پروننسیشن مجھے ملا ہے کہیں، OUDH، اود، اود۔ یہ شہر اب جو ہے یہ اتر پردیش کے اندر انڈیا میں ہے، اسٹیٹ اتر پردیش، ملک انڈیا، اور اس کے اندر یہ شہر ہے۔ کسی یا کوئی بانی کہتے ہیں کہ اس نے اس شہر کو جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی، خیر گاڈ نوز بیٹر۔ شیخ محمود، نام ان کا محمود ہے۔ پہلے گفتگو خاندان پہ ہو جائے۔ آپ کا خاندان جو ہے شیخ عبداللطیف خراسانی، یہ آپ کے دادا کا نام ہے۔ یہ خراسان سے ہجرت کر کے لاہور میں تشریف لائے، لاہور میں آ کر رہنے لگے۔ اور میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی یہ خراسان سے، ایران سے، عراق سے، افغانستان سے، ان علاقوں سے جو لوگ آتے تھے، اولیاء کرام یا جو بھی آتے تھے، راؤٹ جو وہ اختیار کرتے تھے تو زیادہ تر ان کا مشہور راؤٹ جو ہے وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ لاہور میں پہلے قیام کرتے تھے، پھر لاہور کے بعد آگے کوئی ملتان چلا جاتا، پھر ادھر یا دہلی کی طرف نکل جاتے۔ تو نصیر الدین روشن چراغ دہلی جو ہیں، ان کے دادا شیخ عبداللطیف خراسان سے لاہور میں آیا، لاہور آ کر رہنے لگے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا، اس کا نام انہوں نے یحییٰ رکھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نام پر یحییٰ انہوں نے نام رکھا، یحییٰ نام رکھا۔ اور جتنی تعلیم اس دور میں تھی یہاں آپ نے اپنے بیٹے کو دلائی۔ تو انہوں نے بزنس، تجارت جو ہے اس کو اختیار کیا لاہور کے اندر۔ تو تجارت کیا تھی؟ یہ اون کا جو بزنس ہے، پشمینے کا، یہ اختیار کیا۔ تو یہاں وہ اون بیچتے تھے، اون کی مختلف بنی ہوئی پروڈکٹس جتنی ہیں وہ تقریباً بیچتے، کچھ کپڑا بھی ہوتا اس کے اندر، شال ہوتی اور بھی چیزیں ہوتی۔ تو یحییٰ جو تھے، پھر کاروبار کچھ تھوڑا سا ماند پڑ گیا، تو کسی نے کہا کہ تم دہلی کیوں نہیں نکل جاتے، ادھر چلے جاؤ، وہاں جا کر، وہاں امیر لوگ رہتے ہیں، مرکز بھی ہے،
تو مال ذرا زیادہ بکے گا، اور زیادہ تر بھی تاجر وہیں جاتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے. تو یہ یہاں لاہور سے دہلی کی جانب چلے گئے. تو انہوں نے جا کر اودھ یا اودھ کے اندر جا کر جو ہے وہ قیام فرمایا. وہاں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کو ایک بیٹا عطا کیا. یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں چلے گئے، ہجرت کر دی یہاں سے بھی. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا. اس بیٹے کا نام رکھا محمود. مشہور ہوئے وہ نصیر الدین، روشن چراغ دہلی. اس کو چراغ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اور چراغ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. دونوں جو ہے فیروز اللغات کے اندر دونوں پروننسیشن دیے گئے ہیں کہ چراغ، چا کے نیچے زیر اور چا کے اوپر زبر، چراغ اور چراغ دونوں. ویسے ہے یہ فارسی کا لفظ. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا. لیکن بیٹا جو پیدا ہوا 9 سال کی عمر کے اندر بچہ نصیر الدین محمود یتیم ہو گئے. یعنی آپ کے والد گرامی یحییٰ کا انتقال ہو گیا. ولادت آپ کی ہوئی 1277 میں. 1277 میں ولادت ہوئی تو 1286 میں آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا. آپ 9 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے. ایک کتاب ہے جس کے لکھنے والے مرزا محمد اختر دہلوی ہیں. ان کی کتاب جو ہے وہ ہے تذکرہ تو اولیاء بر صغیر، کہ یعنی بر صغیر کے جو اولیاء ہیں اس کا تذکرہ. اچھی کتاب لکھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی جو ہیں یہ سید ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے. باقی کتابوں کے اندر میں نے فاروقی پڑھا ہے کہ آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ حسنی سید ہیں، کہ آپ کا شجرہ نسب جو ہے خاندانی وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے. خیر، ان کا کردار ہی اتنا عظیم ہے کہ وہ ہمارے سیدنا ہیں. 9 سال کی عمر میں جب آپ یتیم ہوتے ہیں تو آپ کی والدہ آپ کی تعلیم کو جاری رکھتی ہے، تعلیم کو روکا نہیں. اللہ تعالیٰ نے دولت جو ہے وہ دی تھی. والد گرامی تاجر تھے تو دولت کچھ ترکہ چھوڑ گئے تھے. آپ نے ان کی تعلیم کو جاری رکھا. مولانا عبد الکریم شیروانی، مولانا افتخار الدین گیلانی، یہ وہ عظیم اساتذہ میں سے چند یہ نام ہیں 2 کہ جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی. مروجہ علوم آپ نے پڑھے. 25 سال کی عمر تک آپ نے جتنے مروجہ علوم پڑھائے جاتے تھے آپ نے وہاں پڑھ لی. چراغ دہلی نے، روشن چراغ دہلی نے یہ مروجہ علوم پڑھ ڈالے. پڑھنے کے بعد جب مکمل دسترس حاصل ہو گئی تو اس دور میں تصوف کا دورہ تھا. بادشاہت کیا، امراء، فضلاء، شرفاء، یہ سب لوگ تصوف کے انڈر میں تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء کی برکت اور رحمت، آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرف رحمت ہی رحمت، سکون ہی سکون، ہر طرف موج ہی موج تھی. تو آپ پر بھی تصوف کا اثر ہوا. آپ کی طبیعت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پیدا کر دیا. آپ مجاہدے اور ریاضت کی جانب آپ بڑھے. یہ مجاہدہ اور ریاضت بڑی ضروری چیز ہے. میں اپنے سامعین سے یہ کہوں گا کہ کتابوں میں یا مولوی سے مت سنیے، آپ ذرا خود پڑھیے اس کو اور خود سوچئے بھی. بعض اوقات پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا، سوچنے سے سمجھ میں آتا ہے. تو وہ سوچنا کیا ہے کہ آپ کسی دن تہجد کے ٹائم اٹھ جائیے. اٹھ کر تہجد پڑھنے کے بعد غور کیجئے کہ یہ قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد پھر مجاہدہ کیوں ضروری ہے، پھر ریاضت کیوں ضروری ہے. اس پہ ذرا سوچئے گا. اور مجھے واسق امید ہے انشاءاللہ الرحمن، واسق امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور راہ سجھا دے گا، بتلا دے گا، واضح کر دے گا. تم تصوف کا اثر، آپ ایک بزرگ کے ساتھ جنگل میں نکل گئے. 7 سال تک شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی چشتی، آپ 7 سال تک جنگلوں کے اندر پھرتے رہے. 25 سال میں علم حاصل کیا، اس کے بعد 7 سال تک پھرتے رہے. لوگ تو ایک چلہ کاٹتے ہیں نا، تو آپ نے 7 سال گزارے، یعنی تقریباً 64 چلے گزار دیے. چلہ 40 دن کا کہتے ہیں، یہ یاد رکھے، چلہ 40 دن کا. تو آپ نے 64 چلے گزار دیے تقریباً. ایک آدھ دن کم بھی ہو سکتا ہے. آپ کی عمر 32 سال ہو گئی. آپ واپس گھر آئے. گھر جب آئے والدہ کو مل، آپ کی ایک ہمشیرہ بھی تھی. ہمشیرہ کے بیٹے ہیں شیخ زین الدین. یہ آج ان کا مزار آپ بھی وہی ہے، اور یہ آپ کے بہت قریبی تھے.
بڑی محبت فرماتے تھے آپ ان کے ساتھ. گھر واپس پلٹے, اس کے بعد پھر آپ مجاہدوں پہ نکل گئے. تو آپ کی عمر 40 سال ہو گئی, یعنی 1317 عیسوی میں آپ خواجہ نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ پر حاضر ہو گئے, جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی. تو یہ تقریباً 1317 کی بات بنتی ہے. اس وقت محبوب الاولیاء جو ہیں, محبوب الاولیاء کی عمر اس وقت 79 سال تھی, 79 ایئرز. تو جب شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی جو ہیں یہ بیعت کرنے کے لیے پہنچے, تو ان کی عمر 40 سال اور خواجہ کی عمر جو ہے وہ 79 سال. تو 1317 میں جا کر خواجہ نظام الدین کی بیعت کر لی. تو آپ کے مرشد یہ آپ سے عمر میں 39 سال بڑے ہیں. خواجہ نصیر الدین 39 سال چھوٹے ہیں, خواجہ نظام الدین 39 سال بڑے ہیں. تو آپ نے اپنے پیر کی جب بیعت کر لی, تو بیعت کرنے کے بعد اب طریقہ کار کیا تھا؟ آج کل کی بیعت تو تعداد کو بڑھانا ہے اور پیسے جو ہے وہ کمانا ہے. اس دور میں اولیاء کرام بیعت نہیں کرتے تھے, بہت مشکل ہوتا تھا. تو بیعت کرنے کے لیے جب آپ نے بیعت کرنے کے لیے آئے تو ایک پورا سسٹم تھا, ایک نظام تھا. یہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہاں ایک جماعت خانہ تیار تھا. خواجہ نظام الدین ایک جماعت خانہ بنایا ہوا تھا, ہر ایک شعبے کا نام تھا. وہ جماعت خانہ کیا تھا؟ اس کے اندر بہت سارے ستون تھے. ان ستونوں کے ساتھ آپ کے وہ مرید رہتے تھے کہ جنہوں نے آگے جا کر خلافت لینا ہوتی تھی, جو ریاضت و مجاہدے کے لیے آتے تھے, یا جن کو خود آپ اس قابل سمجھتے تھے کہ یہاں یہ رک جائے, تو اس کو ایک ستون دے دیا جاتا, اس ستون کے ساتھ اس کا بستر رہتا. یہ تھا جماعت خانہ. آپ جب تشریف لائے تو چھان بین ہوتی تھی, ایسے نہیں مرکز, زبردست یونیورسٹی ہوتی تھی اولیاء کرام کی خانقاہ. ہم نے خانقاہ کو روٹی کھانا, ہم نے پتہ کیا سمجھا ہوا ہے, جب بھی کبھی کوئی بزرگوں کی آج کل بات ہوتی ہے نا تو دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. یار وہ روٹی کھاتے تھے تو قوالی کرتے تھے, روٹی کھاتے تھے کھلاتے تھے قوالی کرتے تھے, بس اس کے علاوہ ہمارا دھیان جاتا ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, یہ جتنے اولیاء کرام آج کے دور میں مشہور ہیں کہ 600 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کا نام آج تک مٹا نہیں ہے, تو وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ جب اپنے دور میں تھے تو تب بچے بچے کی زبان کے اوپر ان کا نام ہوتا تھا, ان کا ایک سسٹم ہوتا تھا. بادشاہوں کا نظام کیا ہوگا جو ان کا ہوتا تھا. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی, بابا فرید الدین گنج شکر, خواجہ نظام الدین اولیاء. اب خواجہ نظام الدین اولیاء کے سسٹم کو پڑھ لیں. یہ 46واں جو ہمارا مرحلہ تھا, مجلس تھی, یہ انہی کے بارے میں سنیے گا آپ ضرور اسے. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا سسٹم تھا تبلیغ کرنے کا. تو یہ نہیں ہے کہ روٹی کھلا رہے ہیں قوالی کر رہے ہیں, نہ وہاں پورا کنٹرول کیا ہوا ہے. اور جب وہ سسٹم ہم نے چھوڑا تب ہم ڈیگریڈ ہونے لگے اور لوگ ہم پر اعتراض کرنے لگے. تو جماعت خانہ تھا, اور جماعت خانہ میں ستون. تو آپ پوچھتے ہیں ہاں بھائی اب دیکھو ذرا, دیکھیے ذرا, استاد مرشد 79 سال کی عمر, مرید 40 سال کے, اور جن میں سے ان کی پوری زندگی مجاہدوں میں گزری ہے, اور وہ بڑے زبردست عالم دین ہیں. تم کیوں آئے ہو؟ ذرا دیکھیے گا, تم کیوں آئے ہو؟ میں آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں. تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیوں رہنا چاہتے ہو؟ میں صوفیاء کی نالین سیدھی کرنا چاہتا ہوں. سن رہے ہیں آپ؟ صوفیاء کی نالین سیدھی کرنا چاہتا ہوں. تمہارے والد کیا کاروبار کرتے تھے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی کا مقصد کیا ہے. تمہارے والد کیا کاروبار کرتے؟ جی وہ پشمینہ کا کاروبار کرتے تھے, تاجر تھے. اچھا ٹھیک ہے, 40 سال کہاں گزارے تم نے؟ جی میں نے اتنے سال یہ پڑھا, یہ چیزیں میں نے پڑھی, اتنے سال میں فلاں جنگل میں ریاضت کرتا رہا, اتنے سال میں فلاں جگہ پہ رہا, اب میں آپ کی بیعت کرنے آیا. دیکھا ہم نے پورا تیار ہوا, کہاں کہاں رہے ہو, کہاں کیا پڑھا ہے, کیا کیا ہے. فرمانے لگے ٹھیک ہے جاؤ, وہ ستون ہم تمہیں دیتے ہیں, وہاں رہ کر اب تم مجاہدہ شروع کرو. لو عالم دین گوشہ نشینی کو اختیار کیا ہوا ہے, کریکٹر زبردست ہے آپ کا. اس کے بعد پھر بھی پیر رکھ رہا ہے کہ میں نظر کر کے دیکھوں کہ ساری چیزیں مکمل ہیں کہ نہیں ہیں. یہ ہوتی ہے بیعت, پیری مریدی. لوگ پچھلی صحیح چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں نئی اور غلط چیزوں کو دیکھ کر. پھر سن لیجئے, آج کے دور میں تصوف پر, اولیاء کرام پر جو اعتراض ہو رہے ہیں
وہ اعتراض کرتے ہیں یہ صحیح چیزوں پر غلط چیزوں کو دیکھ کر. اگر دم ہے تو صحیح چیزوں کو دیکھ کر پھر اعتراض کرو. یہ دم کسی میں نہیں ہے. تو اب ٹریننگ شروع ہو گئی. قرآن اور حدیث پڑھ لینا کافی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا. قرآن اور حدیث یہاں امریکہ کے اندر آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. یہاں اسلامک اسٹڈیز کی کلاسیں لگتی ہیں یونیورسٹیز میں. آپ کو معلوم ہے پڑھاتا کون ہے؟ عیسائی اور یہودی. امریکہ کے اندر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے پاکستان سے آتے ہیں مولوی. حیران ہوئے نا آپ. اور آپ بلیو کرو گے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو آدھی آدھی بخاری زبانی یاد ہوتی ہے. اب بولو. تو قرآن اور حدیث پڑھ لینا کافی نہیں ہے. قرآن حدیث کو پھر عمل کے اندر لے آنا کافی ہے. یہ ضروری ہے بڑا. تو صوفی جو کیا کرتا ہے وہ قرآن اور حدیث کو مرشد جو ہوتا ہے وہ عمل کے اندر لے کر آتا ہے. تو اگر وہ عمل کے اندر نہیں لا رہا تو پھر چھوڑ دو اس کو, کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تم زیادہ اپنے پیر سے بڑے ہو اگر وہ قرآن اور حدیث کو تمہارے عمل کے اندر نہیں لا رہا. تو قرآن اور حدیث اب شیخ نگرانی کر رہا. اب خواجہ نظام الدین والملت والاولیاء اب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ آدمی خلیفہ اعظم بننے کے قابل ہے کہ نہیں. اس پر نظر ہوتی تھی, ہمارا وقت نظر ہے. صرف عبادات کو نہیں دیکھا جاتا, معاملات کو دیکھا جاتا ہے. تو تصوف کے اندر نظر ڈالی جاتی ہے معاملات کے اوپر. اس بندے کی ڈیل کیسی ہے, لین دین کیسا ہے. اب پیر مختلف طریقوں سے پھر اپنے مرید کو چیک کرتے تھے. تو اب چیکنگ ہو رہی ہے. عبادات میں ٹھیک ہے, ہاں عبادات میں تو بالکل پاس ہو گیا, ٹھیک ہے. تہجد پڑھ رہا ہے, اشراق پڑھ رہا ہے, چاشت پڑھ رہا ہے, عبادت کے اندر روزے رکھ رہا ہے, یہ ساری چیزیں چل رہی, عبادت ٹھیک ہے. اب چیک کرو معاملات کے اندر, معاملات میں کیسا ہے. تو معاملات کے اندر دیکھنا ہے کہ اس میں حسد, کینہ, بغض, نفرت, شہوت, دنیا پرستی, دولت پرستی, شہرت پرستی, یہ چیزیں اس کے اندر کتنے پرسنٹ ہیں اور کون کون سی چیز ہے. اگر یہ سب ختم ہے, حسد, کینہ, بغض, نفرت, شہوت, دنیا پرستی, زیادہ بولا, یہ سب بالکل زیرو ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اب شروع. تصوف کے اندر سب سے زیادہ جو چیز دیکھی جاتی ہے, اولیاء کرام جو دیکھتے ہیں, وہ یہ دوسروں کا خیال رکھنا. یہ ان کے ہاں لکھا جاتا ہے. بس یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہوتا ہے, دوسرے کا خیال رکھنا. اسی کے گرد گھومتے ہیں اولیاء کرام. دوسروں کا خیال رکھنا ہے, ان کا فائدہ سوچنا ہے. اب دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی, یہ دوسروں کے معاملات میں کیسے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ملتان سے مہمان آ گئے. خانقاہ تھی, لوگ آتے رہتے تھے. خواجہ نظام الدین والملت والاولیاء مہمان آئے. اب جو مہمان آتا ان کے کپڑے ذرا ٹھیک ٹھاک تھے, جبہ انہوں نے مہنگا پہنا ہوا تھا. تہجد کے ٹائم اٹھے, جبہ انہوں نے اتارا, وضو کرنے لگے. اب جبہ جو ہی اتارا تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں صدیق ہو زندیق ضرور ہوتا ہے, جہاں پھول ہو کانٹا ضرور ہوتا ہے, جہاں اپنا ہو بیگانہ ضرور ہوتا ہے, جہاں نیک لوگ ہوں بد بھی ضرور ہوتے ہیں. مسجد کے اندر نمازیوں میں دیکھا نہیں ہم نے, یہ جوتا چوری ہو گیا. تو وہ جوتا کون چوری کر کے گیا؟ سارے تو نماز پڑھ رہے تھے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, بہت زبردست نام ہے. میں نے ان کی زیارت تو نہیں کی, لیکن میں نے ان کے عرس پر تقریر کی پاکستان میں. اور ان کے بیٹے جو تھے نا مفتی مختار, ان کی میں نے زیارت کی ہے. اور ان کے بیٹے ایک اور تھے مفتی اقتدار, ان کی میں نے زیارت کی. میں ایک دفعہ تقریر پاکستان میں کر رہا تھا تو وہ میرے مجمع میں تشریف لائے. میں ممبر سے نیچے اتر گیا. ظاہر ہے مجھے ادب کرنا ہے. یہ جو والد گرامی مفتی احمد یار خان نہیں, ان کے میرے ابا جی پیر طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ, میرے ابا جی ان کے شاگرد ہیں. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا انہوں نے کہا, میں نام لیا ان کا. کسی نے ان سے یہ کہا کہ حضور یہ آج کل نمازی جوتی چور ہو گئے ہیں, نمازی جوتی چور ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, نمازی جوتی چور نہیں ہوئے, جوتی چور نمازی ہو گئے ہیں. کیا بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی زبردست ہوتی. تو یہ میرے والد گرامی پیر طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بتایا کہ وہ فرمانے لگے کہ جوتی چور نمازی ہو گیا ہے, نمازی جوتی چور نہیں ہوا. تو جہاں اپنے ہوتے ہیں بیگانے ضرور ہوتے ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ وضو جو کرنے لگے, کسی نے ان کا جبہ اٹھا لیا. جبہ جب اٹھایا تو وہ وضو کر کے جب واپس آئے تو دیکھا جبہ وہاں نہیں ہے. جب جبہ نہیں ہے تو انہوں نے آواز کو بلند کیا, کون لے گیا میرا جبہ, کس نے اٹھایا میرا جبہ؟ مہمان آئے ہوئے ہیں خانقاہ کے اندر, کیا مہمانوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی آپ آگے بڑھے. آپ نے کہا آپ ذرا خاموش ہو جائیں.
کیونکہ پیر صاحب کا حجرہ اوپر تھا. آپ ذرا آہستہ ہو جائیے. یہ میرا جبہ لے لیجیے. میرا جبہ جو ہے کم از کم نیم البدل تو نہ ہو لیکن بدل تو ہوگا کچھ. نیم البدل کہتے ہیں اچھے بدل کو. تو بدل تو ہے نا, اور آپ کی سردی بھی کچھ روک دے گا. پھر ہم انتظام کریں گے صبح. تو آپ یہ میرا جبہ لے لیجیے. تو پیر و مرشد نے بصر سے اور بصیرت سے دونوں سے دیکھ لیا. کیا لگے واہ, معاملات میں بھی یہ آدمی زبردست ہے. اب آپ جو ہیں, آپ کا من بڑا چاہتا تھا کہ میں گوشہ نشینی اختیار کروں, جنگلوں میں جاؤں, جنگلوں میں رہوں, پہاڑوں میں رہوں. تو خواجہ نظام الدین والملت والاولیاء, آپ سے گفتگو کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی. صرف امیر خسرو رحمت اللہ علیہ, اس پہ بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. امیر خسرو رحمت اللہ علیہ یہ جب آتے تھے تو عشاء کے بعد بس انہی کو اجازت ہوتی تھی کہ حضور کے حجرہ میں تشریف لے جائیں. حضور بلند جگہ پہ رہتے ہیں تو حجرہ پہ تشریف اوپر لے جائیں. پھر بیٹھتے تھے, محفل جمتی تھی. تو اگر امیر خسرو ادب کی وجہ سے خود چپ ہو جاتے تو خواجہ نظام الدین کہتے ہاں بھائی کیا بات ہوئی. پھر پھر بات چلتی تو پھر چلتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات چلتی تو پھر بہت چلتی. تو امیر خسرو سے اتنا پیار تھا آپ کو کہ ایک مرتبہ تو آپ نے بول ہی دیا. فرمانے لگے میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میرا خلیفہ اعظم جو ہے وہ امیر خسرو بنے, مگر اللہ کی طرف سے آرڈر یہ ہے کہ یہ بنے گا نصیر الدین روشن چراغ دہلی, اسے تم اپنا فیض بھیجو. یہ جملہ ایک دفعہ بول دیا. اتنا پیار تھا امیر خسرو سے. تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے یہ سفارش کر دی. تو مریدین جتنے تھے نا, یہ مریدین نہیں لفظ ہوتا, اکثر ہم بول دیتے ہیں مریدین, لیکن پلیز آپ ناراض نہ ہوا کریں, میں غلط نہیں نکالتا. وہ مریدین کا مطلب ہوتا ہے دو مرید, یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. تو اکثر لوگ بول دیتے ہیں جی وہ اپنے مریدین کی طرف چلے گئے ہیں, ان کے بڑے مریدین ہیں. نہیں, مریدین دو کو کہتے ہیں, مریدین ہوتا ہے. تو جتنے مریدین ہوتے تھے وہ اپنی باتیں رکھتے تھے کہ جب امیر خسرو آئیں گے تو ہم ان کو یہ بات کہہ دیں گے, وہ ہماری سفارش کر دیں گے. تو شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی, انہوں نے سفارش کی امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے, کہا کہ آپ جب اوپر جائیے تو ذرا سفارش کر دیجئے, پیر و مرشد سے یہ کہیے کہ مجھے اجازت دے دیں تو میں جو ہوں وہ جا کے جنگلوں میں رہنے لگ جاؤں. اوپر گئے, جب آپ تشریف لے کر گئے, گفتگو شروع ہوئی. گفتگو کے دوران وقت آیا تو آپ نے عرض کی حضور وہ نصیر الدین چراغ دہلی کہہ رہے ہیں کہ انہیں اجازت دے دیجئے جنگلوں میں رہنے کے لیے, صحرا میں رہنے کا. آپ نے فرمایا جاؤ اسے جا کے کہہ دو کہ آپ سن لیجئے ذرا, جاؤ اسے جا کے کہہ دو کہ تم لوگوں کے بیچ میں رہنا. یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں, آپ نے فارسی میں کہا, بات ذرا لمبی ہے, خلاصہ یہ ہے, یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اسے کہو تم کو لوگوں کے بیچ رہنا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا ہے. تو یہ لائن آپ کو وصیت اور آرڈرز جو سمجھ لیجیے یہ آپ کو دے دیا گیا کہ تو یہاں سے نہیں ہلے گا, بلکہ تو میرے بعد بھی یہی دہلی میں ہی رہے گا, یہی رہنا ہے تجھے. اور پھر جب مشکلات آئیں گی تجھے سامنا کرنا ہے, اور تجھ پر مشکلات آئیں گی. تو یہ آپ نے فرما دیا. اب آپ نے ساری زندگی اپنے پیر کے حکم کو نبھایا. اتنی مشکلات آئیں. خیر المجالس سے کتاب کا نام ہے, آپ ذرا پڑھیے گا. یہ جو کتابیں میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ لکھ لیا کریں. آپ خیر المجالس پڑھتے ہوئے رو پڑو گے. نصیر الدین چراغ دہلی, آپ اس کتاب کو پڑھ کے رو پڑو. یہ کتابیں ذرا ان کے قریب کی, جو ان سے ملے ہیں انہوں نے لکھی. اور خواجہ نظام الدین کے لیے اگر پڑھنا ہے تو پھر آپ کو فوائد الفؤاد, یہاں یہ کتاب بہت زبردست کتاب. یہ ایسی کتابیں رکھا کریں اپنے پاس سفر پہ نکلنے کے لیے. یہ آپ کے پاس تو ماشاء اللہ آپ لوگ انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس آئی پیڈ ہے, آپ کے پاس یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. جب جائیں بس اس کو پڑھو, اور پھر آپ ایک چیز محسوس کریں گے اپنے اندر. جائیے, یہ چیلنج والی بات کر رہا ہوں. یہ کتاب جب آپ پڑھیں گے نا, یہ جیسے اولیاء کرام کی جو کتابیں ہیں آپ پڑھیں, آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے, آپ کو مزہ آئے گا. اب میں سارا پورا ہفتہ, یقین جانیے مجھے جمعہ کے دن بھی لیکچر دینا ہوتا ہے, انگلش میں لیکچر دینا ہوتا ہے, مجھے اور بھی لیکچر دینے ہوتے ہیں. یہ مجھے ایسا جیسے ایڈکشن نہیں ہوتی. میں اگر ولی کامل کو نہیں پڑھوں مجھے عجیب سا لگتا ہے. تو پلیز خدا کے لیے اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو یہ چیزیں جو ہے ضرور سنائیے. ہمارے ساتھ تعاون کیجیے, ہم آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. اسے سنیے, سن کر آگے سنائیے. تو آپ نے کہا کہ یہاں رہنا ہے, تو آپ نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ پھر پیر کے جملے کو نبھایا, پیر کے حکم کو نبھایا, پیر کے آرڈر کو نبھایا. اندر رہے لوگوں کے,
اور ظلم و ستم برداشت کی. تو خیر المجالس ملے تو ضرور پڑھیے. ہر طرف بد اخلاقی کا دور دورہ تھا خواجہ نظام الدین اولیاء کے بعد. پھر آپ نے مرشد کے قدموں میں وصال تک وہی رہے. اب جنگلوں میں نہیں نکلے، پھر شہر کے اندر ہی. مرشد کی وصیت کے مطابق تمام تبرکات جو ہیں وہ آپ کو دے دیے گئے. ہاں، آپ کو وہ تبرکات دے دیے گئے. اس میں عصا، قرآن مجید، جبہ، پیالہ، نالین چوبی. مگر یہاں ایک کام معمول سے ذرا ہٹ کر ہو گیا. میرے سامعین جانتے ہوں گے، میں نے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی گفتگو کی ہے نیو یارک کے اندر. میرا لیکچر تھا وہ، لیکن میں نے ڈیٹیل سے بیان کیا، آپ سے ضرور پڑھیے. وہ اپنے پیر کے وصال کے وقت نہیں تھے. ان کے خلیفہ اعظم قطب الدین بختیار کاکی ان کے وصال کے وقت نہیں تھے. قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ اعظم بابا فرید، وہ ان کے وصال کے وقت نہیں تھے. بابا فرید کے خلیفہ اعظم نظام الدین اولیاء ان کے وصال کے وقت نہیں تھے. لیکن یہاں معاملہ آ کر معمول ذرا ہٹ گیا کہ جب خواجہ نظام الدین اولیاء دنیا سے تشریف لے کر گئے تو آپ کے خلیفہ اعظم وہاں موجود تھے. اب تبدیلی آ ہے، اب ذرا ہٹ گیا سسٹم، سلسلہ ذرا ہٹ گیا. تو وصال کے وقت آپ کا جنازہ شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا. اور جب لحد میں اتارنے لگے تو لحد قبر اور چیز ہے، لحد اور چیز ہے. قبر وہی گڑھا ہے، اور لحد قبر کے اندر سائڈ پہ نکالتے ہیں، گاؤں کے اندر نکالتے ہیں. یہاں تو چھوڑ دیا، امریکہ کے اندر تو بالکل ہی وہ تابوت کے اندر ڈالنا پڑتا ہے. گاؤں کے اندر، پاکستان میں بھی گاؤں میں نے دیکھا. یہ دیکھیے، پہلے ایک گڑھا، گڑھے کے ساتھ پھر اندر سے ایسے 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 زمین کو کھوتے، اس زمین کے اندر، اس کے اندر پھر جا کے اس کو کہتے ہیں لحد. تو لحد میں جب اتارنے لگے تو پھر شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ نصیر الدین روشن چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے آپ کا جسد انور پکڑ کر آپ کو لحد کے اندر اتارا. اب ایک مرکز جو تھا وہ ختم ہوا، ایک چیپٹر جو ہے وہ ایک ذرا تھوڑا سا کلوز ہو گیا. اس کے بعد وہ جو مرشد نے یہ کہا تھا کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا ہے، وہ بس شروع ہو گیا. محمد تغلق کی بد اخلاقیاں، اس کا اصل نام تو جونا خان ہے. ایک جگہ میں نے جونا پڑھا ہے، JAU ہے، جونا خان. ہو سکتا ہے اور بھی پروننسیشن ہو. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی ریسرچ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے سورسز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور انڈیا والے جو ہیں وہ لوگ تو اہل زباں ہیں، ظاہر ہے وہ ہم سے زیادہ اردو اچھی جانتے ہیں. پاکستان والوں سے، امریکہ والوں سے وہ اہل زباں لوگ ہیں. اور پروننسیشنز بھی کیسے ہیں وہ انڈیا والے جو ہے نا وہ بہت بہتر سمجھتے ہیں. محمد تغلق کے نام سے یہ مشہور ہوا. ایسا بد اخلاق اور بدتمیز آدمی تھا. یہ قتل کرنے میں خوشی محسوس کرتا تھا اور بدتمیزی میں اس کو سکون ملتا تھا. یہ آپ ان دو جملوں سے اندازہ لگا لیجیے کہ یہ کیا کرتا ہوگا. اس نے اپنے دور حکومت کے اندر روشن چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تنگ کیا، بہت تنگ کیا. کچھ کتابوں میں تو میں ایسے ایسے واقعات پڑھتا ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے اپنے یہ جامع سمجھتے ہیں، یہ کپڑے اور یہ چیزیں اٹھانے پہ لگا دی. لیکن سمجھ نہیں آئی مجھے، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں پڑھ رہا. میں ان کی طبیعت میں گوشہ نشین تھی، لیکن یہ ہر وقت ان کو ساتھ ساتھ رکھتا تھا. بیچارے ایک تو بوڑھے اور ساتھ رکھنا ہو. لیکن اب کیا کریں، ہٹ بھی نہیں سکتے، مرشد ڈیوٹی لگا چکے. اب وہ تنگ کس طرح کرتا تھا، مثال سمجھ کیجیے. آپ کو معلوم ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام ہے اسلام کے اندر، نہیں کھاتے. کیوں؟ اگر آپ سونے اور چاندی کے برتنوں میں یہاں کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن نہیں دے گا. تو سونے چاندی کے برتن میں کھانا یہ نہیں کہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے، نہیں. سونا چاندی کھانے کے اندر بھی ہوتا ہے، انسان کی باڈی کے اندر بھی ہوتا ہے. اور یہ بڑی بڑی دوائیں جو ملتی ہیں اس کے اندر سونے کا جو ہے نا وہ کشتہ ڈالا جاتا ہے. وہ اصل میں یہ ہے کہ جو آدمی سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے لگ جائے گا اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے. اور مٹی کے برتن کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے، اور جس گھر میں مٹی کا برتن ہوتا ہے فرشتے دعا مانگتے ہیں اس کے لیے. اور مٹی کے برتن میں، خیر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے مٹی کے برتن میں. تو سونے چاندی کے برتن کے اندر ہمیں منع کیا گیا ہے. کچھ چیزیں انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہیں تو وہ چیزیں ہی بند کرتی ہیں. تو شیخ نصیر الدین روشن چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو محمد تغلق نے، اس نے دربار پہ بلا کر سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا سامنے رکھ دیا. یہ ایسا کرتا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس دور میں ملا اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے.
یہ جو ملا ہوتا ہے نا، ایک ہوتے ہیں علماء دین، علماء حق، وہ اسکالر بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے ٹاپ کے آدمی ہوتے ہیں، ان کے وجود سے برکت ہوتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں ملا، جن کو علامہ اقبال کہتا ہے ملا سر بازار خدا بیچ رہا ہے، ان کے پاس علم بڑا ہوتا ہے۔ ہاں، ملا کے پاس یہ نہیں کہ ملا جاہل ہوتا ہے، اس کو علم بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ علم اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ العلم حجاب اکبر، میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، تو اس کو علم تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ملا اس کے ساتھ مل گئے، اب ملا دیکھ رہے ہیں، اس نے ملاؤں کو بھی بلا لیا، سونے چاندی کے برتن چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دی۔ اب آپ اگر سونے چاندی کے برتن میں کھانے لگ جاتے ہیں تو شریعت کی طرف سے حملہ، ملا چڑھ جائیں گے اوپر، اور اگر آپ نہیں کھاتے تو دربار کی توہین ہوتی ہے۔ لیکن وہ تو پیر ہیں، اللہ اکبر۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس برتن میں سے لے کے تھوڑا سا سالن اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیا، ہتھیلی پہ رکھ لیا۔ اب جب اپنے ہتھیلی پہ رکھا تو کھانے سے پہلے کی جو دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والا برکت اللہ، اور ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے کی جو چیزیں ہیں، آپ تو جانتے ہی نا کیا کیا چیزیں ہیں، الحمد کے بارے میں بھی آیا ہے، درود کے بارے میں بھی آیا ہے، وہ ساری چیزیں آپ پڑھنے لگے۔ تو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اب تو کوئی نہیں کہہ سکتا بھائی کھاتے کیوں نہیں، تو آپ نے وہاں سے اٹھا کر اس سالن کا مسکن جو ہے، وہ سالن کی جو جگہ ہے، وہ وہاں سے اٹھا کر یہاں بنا دی، اور یہاں بھی اس کو کافی دیر تک رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والا برکت اللہ ہے، اور اس کے بعد جتنی حدیث ہیں کام کے شروع کر، کیونکہ کھانا بھی ایک عمل ہے، اور عمل کے شروع میں یہ چیزیں پڑھنی چاہیے۔ تو وہ آپ نے پڑھنے کے بعد اب وہاں سے پھر اٹھایا ہاتھ سے، تو جو پھر ہاتھ سے اٹھا کر پھر آپ نے اپنے منہ میں رکھا۔ اب دونوں چپ، کیا اعتراض کریں گے؟ تو اس طریقے سے وہ ڈسٹرب کرتا تھا، یہ بادشاہ جو ہے اس طریقے سے اولیاء کرام کو جو ہے وہ تنگ کیا کرتا تھا۔ یہ محمد تغلق جو ہے، اس کی ایک اور بہت بری عادت تھی، اگلے آدمی کو زیر کر کے بڑا خوش ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فوجی کا بیٹا ہے، تو سادات کی، اولیاء کرام کی کہاں عزت کرے گا؟ تو گھٹیا آدمی اولیاء کرام کی عزت نہیں کر سکتا، وہ ان کی توہین کرے گا، بڑوں کی بھی توہین کرے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس طریقے سے میری عزت ہوتی ہے، جبکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دوسرے کی عزت کر کے بھی عزت کمائی جا سکتی ہے، اور وہ عزت بڑھیا آتی ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے آج کل ہائی کورٹ ہوتا ہے، پھر سپریم کورٹ ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا تھا، اس نے مختلف مولویوں کے گروپ بنائے ہوئے تھے، ایک چھوٹا طبقہ، ایک بڑا طبقہ، یعنی یہ مولوی جسٹ لائک اے ہائی کورٹ، اور یہ مولوی جسٹ لائک اے سپریم کورٹ۔ اچھا، اب یہ ٹھان لیتا تھا کہ اس بندے کو پھانسی دینی ہے، لیکن کیا کرتا تھا، اپنی طرف سے یہ سوچتا تھا کہ میں دنیا میں عدل کر رہا ہوں۔ اس نے اپنا نام ہی محمد عادل جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، تو میں عدل کر رہا ہوں۔ اب اس بندے کا کیس پیش کرتا تھا ہائی کورٹ میں، یعنی چھوٹے مولویوں کے پاس۔ اب گفتگو شروع ہو گئی۔ اگر یہ چھوٹے مولوی یہ کہتے تھے کہ اس کو پھانسی نہیں دی جا سکتی ان وجوہات کی بنا پر، تو کیس کو خود ہی سپریم کورٹ میں لے جاتا تھا، خود ہی، یعنی بڑے مولویوں کے پاس۔ اب ان کے ساتھ گفتگو شروع ہے، کیس چل رہا ہے، وہ خود بیٹھا رہتا تھا، اور جب یہ سمجھتا کہ انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، وہ بھی اس کو پھانسی نہیں دے رہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے، اب ڈائریکٹ مولویوں کے ساتھ گفتگو شروع کر دیتا تھا۔ وہ جو دلائل دیتے تھے ان کے پھر جواب تلاش کرتا تھا، پھر ان کے جواب تلاش کر کے ان کو زیر کرتا تھا، پھر زیر کر کے پھر اس کو پھانسی دلوا دیتا تھا۔ آپ اس کی مینٹیلٹی سمجھ گئے نا؟ اب ایسے آدمی سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ ولی کامل کی عزت کرے گا؟ تو یہ اس طرح جو ہے وہ کیا کرتا تھا۔ تو یہی چکر چلایا، خراسان جا رہا تھا، تو سیر الاولیاء، سیر العارفین کتاب کا نام ہے، مولانا فضل اللہ جمالی نے لکھا ہے، اور سیر الاولیاء، یہ سیر، ویسے اکثر ہم اس کو سیر پڑھ جاتے ہیں، یہ سیر نہیں ہے، یہ سیرت کی جمع بنتی ہے، سیر، تو یہ سیر لفظ ہوتا ہے۔ اچھا، تو ایک دن کیا لگا کہ میں خراسان جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ سنیں، انہیں پھر تنگ کرنے کے، کیا کام ہے تو ان کو خراسان کیوں لے کے جائے گا؟ وہ بزرگ ہیں، میں آپ کو خراسان ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں فرمایا انشاءاللہ۔ اب شروع ہو گئے۔ انشاءاللہ کا معنی تو تبعید ہے، تبعید سمجھتے ہیں، بود میں نے دوری، یعنی انشاءاللہ کا معنی تو یہ ہے کہ تم یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نے فرمایا تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ انشاءاللہ تبعید کے لیے نہیں ہے، اس کے بغیر تو کوئی کام مکمل نہیں ہوتا، یہ انشاءاللہ تاکید کے لیے ہے۔ میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ اس ظالم نے کتنا تنگ کیا، ابھی تو میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، صرف آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ ایک دفعہ دربار میں بلا لیا، دربار میں جب بلایا تو آپ بزرگ تو تھے، آپ کی منتا تھی، لوگ مانتے تھے آپ کو، آپ خلیفہ اعظم ہیں خواجہ نظام الدین کے۔ تو کیا کیا اس نے
کہ سامنے آپ کے نذرانہ رکھ دیا چاندی کے سکے، اور پارچہ 2 جو ہیں وہ ٹکڑے رکھ دیے سب۔ حالانکہ ہوتا تو یوں ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اٹھا کر یوں سر جھکا کے دیتے، اب یہ ایسے نہیں دیے، یوں زمین پہ رکھ دیے۔ زمین میں جب رکھے تو کیا مطلب، اب یہ جھک کر اٹھائیں اسے، اب پھر تنگ کرنا چاہتا ہے، شیخ نصیر الدین کو تنگ کرنا چاہتا ہے کہ یہ جھک کر اٹھائیں۔ آپ نے دیکھا تک نہیں، آپ نے دیکھا تک نہیں، جو ہی آپ مڑ کر جانے لگے تو وزیر جو ہے خواجہ نظام وزیر خاص وہ آگے بڑھا، اشرفیاں اٹھائیں، پارچہ دونوں پارچے اٹھا کر جو ہے ان کے خادم کو دے دی، اور خود آگے بڑھ کر شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی ان کے نالین مبارک سیدھے کیے، اپنے کپڑے سے صاف کرے، چومے اور سیدھے کیے اور سامنے رکھ دی، حضور پہنیے۔ اب جب وہ چلے گئے تو جب یہ واپس آیا اب گرم ہو گیا، بادشاہ گرم ہو گیا، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے کیوں اٹھا کر دیے؟ کہنے لگا سنو بادشاہ، سن اگر وہ نہ اٹھاتے اور یقیناً انہوں نے نہیں اٹھانا تھا تو بتا بے عزتی کس کی ہوتی؟ تیری۔ تو میں نے اٹھا کے ان کو دے دیے، تیری بے عزتی نہیں ہوئی، بچ گیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ میں نے ان کی نالین کیوں سیدھے کی، یہ میرا اپنا فعل ہے، تو چاہتا تو مجھے قتل کر دے۔ اس قدر محبت تھی دربار کے اندر بھی آپ کے ساتھ، لوگوں دربار کے لوگ بھی آپ سے محبت فرماتے۔ اللہ اکبر جل شان۔ اور جائیے آپ کتاب کو پڑھ لیجیے، یہ منتخب التواریخ کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے یہ، ملا عبد القادر بن ملوک شاہ بدایونی نے یہ لکھی ہے۔ تو 7 سال تک اس کے دور حکومت میں قحط پڑ گیا۔ یہ قحط کیوں پڑا تھا؟ میری بہت پرانی تقریر ہے، میرے اپنے ابا کے عرس پر بھی، طالب حسین 8ویں عرس کے اوپر میں نے تقریر کی تھی۔ ابھی پھر انشاءاللہ الرحمن 2 نومبر کو عرس آ رہا ہے، میں پاکستان جا رہا ہوں۔ تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دیکھو، جب اولیاء کرام کی توہین ہونے لگ جائے تو وہاں سے رزق اٹھ جاتا ہے۔ اس کی مثال، جاؤ انٹرنیٹ پہ جاؤ، صومالیہ دیکھ لو، صومالیہ آپ کو پانی تک نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبروں کے اوپر حملہ کر کے مزارات گرائے گئے۔ تو جہاں ولیوں کی توہین کی جاتی ہے وہاں سے رزق اٹھ جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اب 7 سال تک قحط پڑ گیا اس بادشاہ کے دور حکومت میں۔ تو جب قحط پڑ گیا، کیوں؟ جب ولیوں کو تنگ کر رہا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، اور جہاں خواجہ نظام الدین اولیاء کی بستی ہے، بستی نظام الدین، وہ پورا دلی اجاڑ دیا اس نے، وہاں سے سب لوگوں کو جبرن کہا کہ تم نکل کے چلے جاؤ، جا کے دوسرے شہر کو آباد کرو، دلی اجڑ گئی صرف ولیوں کی خار کی وجہ سے کہ نظام الدین اولیاء کا یا مرکز نہ رہے، قحط پڑ گیا۔ لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پھر رحم آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر رحمت نازل فرما دیتا۔ عجیب قسم کا تھا بندہ یہ۔ اب میں اس کی بے وقوفی آپ کو بتاؤں، ولیوں کا دشمن عقل مند تو ہو نہیں سکتا نا۔ تانبے کے سکے اس نے بنائے، پہلے سونے چاندی کے چلتے تھے نا، تانبے کے سکے اس نے بنائے کیونکہ پیسہ کم ہو گیا اس کے پاس۔ تانبے کے سکے بنائے تو لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ سمجھو یہ کہ یہ سونے چاندی کے ہیں۔ بے وقوف آدمی ہے تو، جب تو نے تانبے کے سکے بنائے ہیں تو تانبے کے سکے تانبے کے برابر ہوں گے، سونے چاندی کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ یا تو اس تانبے کے پیچھے اتنا سونا دے دو تم۔ تو تانبے کے سکوں کو کہتا تھا کہ سمجھو کہ یہ سونے اور چاندی کے برابر۔ اب اس نے کیا کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف ناکامی ہی ناکامی، شورش، حملے ہی حملے ہیں، کوئی کامیابی مل نہیں رہی، تو ٹھٹا کے اوپر حملہ کرنے کی ٹھان لی، چلو وہاں سے تو کچھ مل جائے گا۔ کسی ایک نے تھوڑی سی ہیلپ بھی کر دی، ٹھٹا کی جانب چل پڑا اور کہنے لگا، نصیر الدین روشن چراغ دہلی سے کہنے لگا، آپ بھی میرے ساتھ چلو گے۔ خدا کا خوف کر لیا، 1355 کی یہ بات ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلو۔ تو بیچارے کمزور بوڑھے اور یہ ساتھ لے کے جانا۔ آپ نے فرمایا مجھے ساتھ لے کے مت جاؤ، یہ سفر تمہارے لیے مبارک نہیں ہے، آپ نے پہلے فرما دیا۔ اب یہ ٹھٹا سے 14 مائل اڑے تھا۔ ٹھٹا آج کل پاکستان کراچی سے آگے آپ جائیں نا سندھ کی طرف، تو اب یہ اس میں شامل ہو گیا ٹھٹا۔ اب جب 14 مائل اڑے ہے، عاشورہ کا روزہ رکھ لیا، عاشورہ سمجھتے 10 محرم کا روزہ رکھ لیا، گرمی ٹکا کے، اور اوپر سے مچھلی کھا لی۔ تو ٹی بی کا مریض یہ آ گئی تھا، وہ مچھلی کھائی مر گیا، جان چھوڑ گئی۔ چلو، تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ اس شخص نے کتنا تنگ کیا خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی، اللہ اکبر جل شانہ۔
تو صرف بادشاہوں نہیں، عوام نے بھی بڑا تنگ کیا۔ اگر آپ خیر المجالس کے صفحہ 37 مجلس 12 کو آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ خود فرماتے ہیں، فارسی میں ہے ترجمہ اس کا یہ، آپ فرماتے ہیں اب تو کیلولا بھی مشکل سے میسر آتا ہے۔ کیلولا، رات کی نیند کی بات نہیں کر رہے، کیلولا نا ظہر سے پہلے تھوڑی دیر سوتے ہیں، اب تو کیلولا بھی مشکل سے میسر آتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہوں تو آ کے کہہ دیتے ہیں اٹھ جائیے کوئی آ گیا، تو اٹھا دیا جاتا۔ 1353 عیسوی میں آپ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے حجرے میں جلوہ فرما ہیں، عبادت میں مشغول ہیں کہ آپ پر استغراق کی کیفیت طاری ہوگی۔ تو میں آپ کو استغراق کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ استغراق کی کیفیت جب آپ پہ طاری ہوئی، ایک ملنگ اندر داخل ہوا۔ آپ کو پتا ہے ملنگ بھنگ پینے والے یہ جو لوگ ہوتے ہیں، نہ دین کا پتہ ہوتا ہے ان کو، نہ کسی شے کی خبر ہوتی ہے، وہ چرس پی کے بھنگ پی کے لگے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں پہنچ رہے ہیں۔ وہ ملنگ جو ہے وہ اندر داخل ہوا، پتہ نہیں کس طرح کمرے میں داخل ہو گیا، حالانکہ کسی کو اجازت نہیں تھی۔ شیخ صدر الدین ہوتے تھے، شیخ زین الدین ہوتے تھے، کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ملنگ اندر گھس گیا، اندر گھس کے آپ اس وقت عبادت میں مشغول، نام اس کا تراب تھا، یہ ملنگ کا نام تراب تھا۔ تو آپ اندر عبادت میں مشغول ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں ہے۔ اس نے چاقو نکالا اور چاقو سے آپ کے جسم پر اس نے وار کر دیا، 12 وار کیے اسے، منہ مبارک کے اوپر، یہاں 12 وار اس نے آپ کے جسم اطہر پر کر دی۔ آپ اپنی عبادت میں مشغول ہیں، اس قدر استغراق کی کیفیت آ رہی ہے کہ آواز تک نہیں نکلی، وہ خون نکل رہا ہے۔ وہی مولا علی کا مسئلہ، اللہ اکبر جل شاہ، خون نکل رہا ہے۔ وہ خون نکل کے نا تو باہر کی طرف گیا۔ تو شیخ زین الدین وہ اکثر سارا دن دروازے پہ ہی گزارتے تھے، کوئی آئے تو بتائے۔ انہوں نے دیکھا یہ خون باہر کیوں آ رہا ہے، ایک دم اندر گئے تو دیکھا وہ شخص پاس کھڑا ہے، چاقو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، جو خون آپ کے جسم اطہر سے جو ہے وہ بہہ رہا۔ آپ استغراق کی کیفیت سے باہر آ گئے۔ جب انہوں نے اس کو پکڑا نا، شور ہوا، ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس جب بھیجا، استغراق کی کیفیت سے نکلے آپ، تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ تو پورے جسم سے خون نکل رہا ہے۔ تو آپ نے فوراً قسم دی شیخ زین الدین کو، شیخ صدر الدین کو، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں قسم ہے تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ اور ایک جگہ میں پڑھتا ہوں، آپ نے اس کو تراب کو، ملنگ کو 20 بڑے سکے دیے، جس نے قاتلانہ حملہ کیا اس کو 20 بڑے سکے دیے۔ بڑے سکے سے مراد یہی ہوگا کہ سونے۔ اور تاریخ فرشتہ کے اندر، ہم اکثر اپنی زبان میں فرشتہ پڑھ جاتے ہیں، فا کے نیچے زیر ہے، فرشتہ کے اندر ہے کہ آپ نے اسے ایک تیز رفتار گھوڑا بھی دلوایا۔ اور تکملہ ایک خیر المجالس کے صفحہ 315 پر ہے کہ آپ نے اس کو 50 اشرفیاں دی اور فرمایا گھوڑا پکڑ، بھاگنے والی کر، ورنہ کوئی نہ کوئی میرا مرید یا کوئی چاہنے والا تجھے پکڑ کے قتل کر دے گا، جا نکل جا۔ اس کے بعد آپ 3 سال تک جو ہے وہ آپ زندہ رہے۔ یہ بھی آپ کی کرامت ہے، 12 وار ہوئے ہوں تو پھر آدمی زندہ رہ جائے۔ 3 سال تک آپ زندہ رہیں۔ اس کے بعد آپ کا نام جب لیا جاتا ہے تو شیخ نصیر الدین محمود، یہ تو آپ کا اصلی نام ہوا، روشن چراغ دہلی۔ یہ روشن چراغ دہلی، یہ 3 لفظ ہیں۔ چراغ اکثر روشن ہی ہوتا ہے، لیمپ اس کا انگلش ترجمہ دیا کیا جاتا ہے، لیمپ کیا جاتا ہے، تو چراغ روشن ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں، روشن لگا دیا گیا ہے، کیونکہ چراغ بعض اوقات بجھا ہوتا ہے۔ دن کے ٹائم چراغ تو ہوتا ہے پر روشن نہیں ہوتا۔ رات کے ٹائم جو اگر کسی نے جلایا ہو تو وہ روشن ہوتا ہے۔ تو یہ صرف چراغ نہیں ہے، ان کا نام چراغ دہلی نہیں ہے، روشن چراغ دہلی۔ اب یہ آپ کا نام چراغ کیوں پڑ گیا، یہ نام کا حصہ کیوں بنا، منفرد سا حصہ یہ کیوں بنا؟ تو اس کی میں 3 وجوہات آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ وجہ کوئی زیادہ بنتی ہیں تو نام مشہور ہوتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ کاکی پر آپ کو دلائل دیے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو مفتی شفیق احمد الہ آبادی، جو مدرسہ افضل المدارس کے ناظم ہیں، انہوں نے لکھی ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں تو عالم دین کی ہم عزت کرتے ہیں۔ آپ نے یہ لکھا ہے کہ ہوا یہ کہ محمد تغلق نے مارے حسد کے تیل بند کر دیا، اعلان کر دیا کہ عرس کے اوپر کوئی بھی یہ جو نظامی ہیں، چشتی ہیں، یہ جو خواجہ نظام الدین کے ماننے والے ہیں، تیل کوئی سپلائی نہ کرے، کوئی دے نہ۔ تو آپ نے کیا کیا کہ خواجہ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، آپ نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بولی جو تھی، بولی اس کنویں کو کہتے ہیں کہ جو بڑا کنواں ہوتا ہے اس کے اندر سیڑھی لگائی جاتی ہے، اس کو بولی کہتے ہیں۔ وہاں جو خواجہ نظام الدین نے کھدوایا تھا، وہاں سے پانی لے کر چراغوں میں ڈال دیا۔ جب چراغوں میں ڈالا تو جس کو آگ دکھاتے جائیں وہ جلتا جائے۔
تو یہ آپ کی کرامت ہے، پیر کا فیض ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ پہلی ریزن بنی. تو آپ روشن چراغ یعنی چراغوں کو روشن کرنے والا. تو چراغوں کو روشن کرنے والے تو اور بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن آپ نے پانی کے چراغوں کو روشن کر دیا، ایک وجہ. دوسری سنی، دوسری ریزن ادب ہے. دیکھیے پوری زندگی کے اندر آپ اپنے بچوں کو بی اے ایم اے ایل ایل بی زیادہ دھیان دیں ادب کے اوپر. میں نے انڈیا کے جو حیدرآباد ہے وہاں کی جو فیملیز ہیں میں ان میں جاتا ہوں اکثر، مجھے ان کے بچوں کا ادب بڑا اچھا لگتا. میں شکاگو تقریر کرنے کے لیے گیا، وہاں بھی میں حقانی صاحب ہیں وہ بھی حیدرآباد کے ہیں. یہاں میں جاتا ہوں پاشا صاحب ہیں وہ بھی حیدرآباد کے. ان کے جب بچے ملنے آتے ہیں نا تو یقین جانیے وہ یوں جب جھک کے سلام کرتے میں اتنا متاثر ہوتا ہوں، اور کوئی بڑے کے سامنے بولتا نہیں. تو حیدرآباد کے جتنے لوگ ہیں نا یہ حیدرآباد دکن، میں بڑا متاثر ہوتا ہوں. وہ اپنے بچوں کو ادب ضرور سکھاتے ہیں. تو اس لیے ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب سے ہی سب کچھ ملتا ہے. یہ اپنے بچوں کو ضرور سکھایا کریں، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. تو خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی جو ہیں جب اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں رہ رہے ہیں تو بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہیں وہ تشریف لائے. تو آپ کے مہمان جب بنے تو آپ مہمانوں کے ادب کے لیے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. تو حضور خواجہ نظام الدین والملت والاولیاء آپ نے ان کو بلایا، آؤ یہاں بیٹھو. کہا حضور میں اگر یہاں بیٹھوں گا نا تو جو آپ کے چاہنے والے مریدین آئے ہیں، آپ کے دوست آئے ہیں، ان کی طرف میری کمر ہو جائے گی، یہ بے ادبی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، آؤ بیٹھو. چراغ ہر طرف سے ہی روشن ہوتا ہے، اس کی کوئی بیک ویک نہیں ہوتی، چلو بیٹھو تم. تو یہ ادب تھا کہ آپ نے ان کو یہ مقام دیا اور گویا کہ آپ کو چراغ کا لقب دے دیا. تو پیر کے منہ سے بھی چراغ نکلا. تیسری وجہ سنی، تاریخ فرشتہ کے اندر صفحہ 399 میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت جب مکہ معظمہ پہنچے تو امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کے اولیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے خود ہی فرمایا، پہلے تو دہلی میں بہت بزرگان تھے، سب واصل حق ہوئے، اب تو شیخ نصیر الدین دہلی کے چراغ ہیں اور باقی ہیں. تو امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دہلی کا چراغ کہا. اب بات آپ کو سمجھ آ گئی. تو 3 سے میں نے آپ کو ثابت کر دیا کہ اس لیے آپ کا نام جب لیا جاتا ہے تو شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی، بعض یوں پڑھتے ہیں روشن چراغ دہلوی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے قطب مدار کا درجہ عطا فرما دیا. جب آپ ولایت میں آئیں گے نا آپ لوگ تو کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ لوگ ہاں تکوینی ولی بننا مشکل ہے، باقی آپ غوث پاک کے قدموں میں پہنچ جائیے، اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرما دے گا. غوث پاک کے تو نوکر ولی اللہ ہوتے ہیں. تو کسی آل رسول کا پلہ پکڑ لیجئے یا آپ اپنی کوئی کتاب جو ہے کسی ولی کامل کی لکھی ہوئی تو آپ کو فیض مل جائے گا. اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہو میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب وہ بلا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ تم پیدل آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا، تو جب وہ کہہ رہا ہے تو چلو نا. تو اس لیے مسئلے میں بس یہ ہے کہ جو ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے نا، ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں نا کہ زندگی ہم گزاریں فرعون والی اور اللہ سے کہیں یا اللہ ہمیں عاقبت جو ہے وہ موسیٰ والی دے دے. یہ تو ظلم نہ کرے نا کہ فرعون والی زندگی گزاریں اور عاقبت موسیٰ والی. تو ولی بننا ہے، ولیوں کے نوکر بننا ہے، ان کے قدموں میں جانا ہے تو پھر طریقہ بھی ویسا اختیار کرنا پڑے. قطب مدار، آپ کو قطب مدار کا درجہ دیا گیا، یہ رینک ہے. ولی ہوتا ہے سب سے پہلے ولایت کے بعد جو ہے ابدال، پھر آگے درجہ بڑھتا رہتا ہے. یہ قطب مدار، قطب ہوتا ہے، قطب مدار ہوتا ہے، قطب عالم، اوتاد، یہ مختلف، اور ایک کچھ جگہوں کے اوپر مختلف درجے ہیں، لیکن بڑے بڑے مشہور درجے جو ہیں یہ ہیں. تو یہ قطب میں اور قطب مدار میں کیا فرق ہے تو سن لیجئے. قطب جو ہوتا ہے وہ ولی کو مزول کر سکتا ہے. قطب مدار وہ ہوتا ہے کہ جو قطب کو بھی مزول کر سکتا ہے، اور لوح محفوظ جو ہے اس کے تصرف میں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں قطب مدار. اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، ادھر وہ بولتا ہے ادھر وہ بات پوری ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں قطب مدار. اور ہمارے جو عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک ہیں، یہ ایک دور میں قطب مدار رہے، پھر تو ان کا درجہ بہت بڑھ گیا، محبوبیت تک چلے گئے، قطب مدار رہے. اس لیے جو بھی ان کی کوئی بات نہیں مانتا تھا جب انہوں نے اعلان کیا تھا تب یہ قطب مدار بھی تھے کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ. تو اس لیے جب اس نے کہا جی کہ میرے کندھے پہ آپ کا قدم نہیں ہے تو آپ نے فرمایا جا پھر سور اور خنزیر کا قدم ہوگا تیرے کندھوں پر. قطب مدار اس کی ولایت تو چھین جبکہ وہ بہت بڑا ولی تھا، آپ نے ولایت چھین لی اس کی. تو قطب مدار جو ہوتا ہے یہ قطبیت بھی چھین لیتا ہے. تو شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قطب مدار رہے.
اس مقام کے اوپر آپ جو ہیں وہ فائز رہے 29 سال تک، پھر آپ کو مقام فردانیت دے دیا گیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پھر اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ ختم ہو جاتے کا مطلب کیا؟ چھین لیے جاتے؟ نہیں، وہ پھر سب کچھ سونپ دیتا ہے رب کی رضا میں، اس کو مقام رضا کہتے ہیں۔ یہ مقام رضا میں فائز ہیں، سب سے ٹاپ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بات یاد رکھیے گا، مقام رضا پہ وہ فائز ہے۔ اسی لیے ہم نماز کے اندر درود شریف ان کے اوپر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم۔ اللہ کے نبی تو اور بھی بڑے ہیں، کما صلی تعالی موسیٰ کیوں نہیں پڑھتے؟ کما صلی تعالی دوسرے نبی بھی تو ہیں، لیکن وہ مقام رضا پہ فائز ہے۔ تو پھر وہ جو مقام فردانیت، وہ پھر مقام رضا ہو جاتا ہے، جو رب تو چاہے وہی ہماری رضا، دیٹس اٹ، ختم۔ پھر وہ اپنی مرضی استعمال نہیں کرتا۔ تو قطب مدار پر بھی یہ فائز رہے اپنے تحمل کی وجہ سے، اتنا تحمل تھا ان کے اندر، اور آپ کے جسم سے ویسی ہی خوشبو آتی تھی جیسی خوشبو حضرت نظام الدین والملت والاولیاء کے جسم اطہر سے آتی تھی۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواجگان چشت نے ایک نظام ترتیب کیا تھا جس کی بہترین مثال اجمیر کا مرکز، پھر بابا فرید الدین قطب الدین بختیار کاکی ان کی خان کا مرکز، پھر اس کے بعد بابا فرید الدین وجودن یہ مرکز، پھر نظام الدین اولیاء بستی نظام یہ مرکز۔ لیکن ان کے بعد مرکز ختم ہو گیا۔ جو سلسلہ چلا آ رہا تھا نا، مرکز اور مرکز کا کنٹرول، وہ ختم ہو گیا۔ وہ کیوں ختم ہوا؟ کہ خواجہ نظام الدین نے جب اپنے خلیفہ بھیجے تو وہ خلیفہ کے آگے بیٹے ہوئے، انہوں نے اپنے خلیفہ بنائے، تو وہ پھر جب دوری ہوئی مرکز سے تو وہ خان کا جو ہے، جیسے یوں سمجھ لیں کہ مرکز ختم، صوبوں کی حکومت شروع ہو گئی، صوبہ۔ تو یہ جو سلسلہ تھا وہ آ کر خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی پہ مرکز ختم ہو گیا۔ آپ جب بیمار ہو گئے تو آپ کے بھانجے جو ہیں، آپ کی بہن کے بچے شیخ زین الدین آ کے عرض کرنے لگے، حضور آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو اپنے اسلاف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ کسی کو خلیفہ اعظم بنا جائیں اور اپنے تبرکات دے جائیں۔ وہ جو تبرکات مولا علی سے چلتے آ رہے ہیں، خواجہ عثمان ہروانی سے اور بابا فرید سے آگے چلتے آ رہے ہیں، وہ دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھانجے، تم کن لوگوں کو اس قابل سمجھتے ہو کہ وہ خلیفہ اعظم بن سکتے ہیں اس سیٹ کے لیے؟ وہ صحیح ہیں، مناسب ہیں؟ کہنے لگے اچھا ماموں میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں، خبر بنا کے دیتا، لسٹ بنا کے دیتا ہوں۔ انہوں نے 3 لسٹیں بنائیں، کیٹیگریز، جو بہت ہائی خلیفہ تھے ان کی، پھر ایک جو دوسرے درجے پہ آتے تھے، دوسرے نمبر پہ جن کا مقام، پھر ایک جو تیسرے نمبر پر جن کا مقام، تینوں لسٹیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو شیخ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لسٹ کو پڑھا، پڑھنے کے بعد دے کر کہا، آپ نے واپس دے دی، فرمانے لگے ایشان را بگو کہ غم ایمان خود بخورند چہ جائے کہ آنکھ بار دیگر بردارند۔ ان سے جا کے کہو کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، دوسروں کا بار سر لینے سے کیا حاصل ہے۔ آپ کا وصال مبارک ہوا جمعہ کے دن، بڑا افضل دن ہے، خود 18 رمضان المبارک، لو خود رمضان الکم مہینہ کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے، اور جمعہ آپ کی اس کی فضیلت آپ جانتے ہو۔ تو آپ وصیت فرما گئے کہ سنو، جتنے تبرکات ہیں وہ سب میرے ساتھ دفنا دیے جائیں۔ خرقہ جو مولا علی سے چلتا آ رہا تھا میرے سینے پہ رکھ دیا جائے، عصا میرے جسم کے برابر رکھ دیا جائے، خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ۔ میرے شیخ کی جو تسبیح ہے وہ میری انگلیوں پہ لپیٹ دی جائے، لکڑی کا پیالہ جو آ رہا ہے وہ میرے سر کے نیچے رکھ دیا جائے، اینٹ نہ رکھی جائے، اور نالانی چوبی، وہ جو لکڑی کے جوتے ہیں وہ میری بغل میں رکھ دینا، اور جہاں آپ کا وصال ہوا وہیں آپ کی قبر بنا دی۔ سید گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، نیکسٹ گفتگو ہم انہیں پہ کریں گے۔ سید گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو غسل دیا۔ جس چارپائی پہ غسل دیا گیا، وہ بان کی چارپائی ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی دیکھی پرانے دور میں جو لوگ سوتے تھے، وہ ساری رسیاں اپنے نکال کے اپنے گلے میں ڈال لی، فرمان لگے ہمارے لیے یہی جبہ ہے، یہی خرقہ ہے۔ اور وہ آپ کے جسم اطہر کی وجہ سے وہ اتنی بابرکت تھی وہ رسیاں، آپ اس میں سے جس کو دیتے تھے رب اس کو ولی بنا دیتا تھا۔ فیروز شاہ تغلق نے آپ کا مزار بنایا۔ اس دور میں سرخ پتھر بڑا قیمتی پتھر ہوتا تھا، سرخ پتھر کا استعمال کیا، سنہرا کلس بنوایا اس کے اوپر۔ پھر محمد شاہ نے 4 لاکھ کی خطیر رقم خرچ کر کے اس کے گرد فصیل بنا دی، شہر پناہ۔ اورنگزیب کے دور کے اندر خواجہ محمد خان نے بھی گنبد کے اندر چھجا بنوا دیا۔ اب اگر آپ جائیں موجودہ دور کے اندر، یہ تو بات کر رہا ہوں نا 600 سال پہلے کی، تو اب اگر آپ جائیں
تو اب گنبد اور کچھ دیواریں جب آپ دیکھیں گے تو فوراً آپ کو نظر آ جائیں گے شاہی قلعے، لال قلعہ، اس طرح کی عمارتیں، وہ رنگ، وہ کلر نظر آئے گا، لیکن اندر سے تبدیلی ہے، اندر سے تبدیلی ہے۔ تو جب آپ جائیں گے ساؤتھ دہلی میں، آپ کی جہاں قبر ہے، اب اس علاقے کا نام ہی چراغ دہلی ہے، وہ ولیج چراغ دہلی ولیج ہے، گاؤں ہے، اور اس کے قریب میں شہر فرید آباد پڑتا ہے۔ تو جو ہی آپ داخل ہوں گے نا، قدامت کا احساس ہوگا۔ آپ داخل ہوئے تو آپ کے مزار میں داخل ہونے سے پہلے 2 گنبد نظر آئیں گے آپ کو، اس کے نیچے مزار ہے۔ تو جو بالکل دروازے کے سامنے ہے وہ آپ کے بھانجے شیخ زین الدین کا ہے۔ تو اور دائیں طرف اس کے، جیسے اگر یوں ہو تو دائیں طرف اس سائڈ پر خواجہ کمال علامہ کا، یہ ان کا۔ پھر اسی سائڈ پر اگر آگے چلے جائیں آپ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی کی جو ہے وہ قبر ہے۔ اب جو ہی انٹر ہو، اندر داخل ہوں، تو سامنے آپ کو ماربل کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا، انہوں نے آپ کا نام جو ہے حضرت مخدوم نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی، اور نیچے جو ہے نا وہ جن لوگوں نے وہ اتنی سی سلیب دی ہے ان کا نام ہے نظر کردہ سید روشن علی، گلشن علی، یہ ان لوگوں کے نام، خرم علی شاہ، یہ ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور تھوڑا سا دیکھیں آپ کو دیوار کے اوپر جو ہے وہ انگلش میں لکھا ہوا ہے ایچ کے نصیر الدین محمود چشتی نظامی، یہ انگلش کے اندر، انگلش الفابیٹ کے اندر جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں آپ کو بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی چلہ گاہ، وہ جو ووڈ کی ہے نا، لکڑی کی، وہ چلہ گاہ بھی آپ کو نظر آئے گی، وہاں ضرور چاہیے آپ۔ تو اس کو سنبھال لیا ہے، نیچے یوں بنا کے نا پلر سیمنٹ کے، اس کے اوپر اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو قریب چراغ بھی ہیں، تو وہ آپ کی یادگار جو ہے وہ وہاں پڑی ہوئی ہے۔ سلطان بہلول لودھی کا مقبرہ بھی وہاں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو جو ہے وہ بلند فرمائے۔ میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے گا۔ اجازت دیجئے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔